میں آپ سب جوانوں سے نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہاں پر ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہمارا تعلیم ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بنیادی طور پر بالخصوص گلگت کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آج کے دور میں آپ سب کو مختلف ذرائع موجود ہیں، پہلے کی طرح نہیں ہیں۔ آپ اپنے فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا دیگر ذرائع سے آپ اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، محبت کے لیے، ایک ہونے کے لیے، گلگت بلتستان کی امن و امان کے لیے، وہاں کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہر طرح کے مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے متحد کرنے کے لیے چلاس سے لے کر، بلکہ میں یوں کہوں شناکی کوہستان سے لے کر کرگل تک، کرگل سے لے کر استور تک، استور سے لے کر یسن تک، یسن سے لے کر گزر تک، گانچی تک، بلکہ میں یوں کہوں کہ گلگت بلتستان میں بسنے والے ہر فرقے، ہر نسل کے لوگ، چاہے وہ شین قبائل ہو، چاہے وہ یشکن قبائل ہو، چاہے وہ نگر کا ہو، چاہے وہ حمزے کا ہو، چاہے وہ سید قبائل ہو، سب مل کر ایک ہو کر گلگت بلتستان بنو، اپنے قوم کو آگے بڑھاؤ، محبتیں پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، امن پیدا کرو، اور دشمن سے کہو اب یہ تمہاری سازشیں نہیں چلنے والی ہے، اب مذہب کے نام پر گلگتیوں کو، بلتیوں کو لڑایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے، آئندہ بھی ایک رہیں گے۔ ہمارا حقوق دو، ہمارا حق دو، ہم گلگت بلتستان کے ہیں، ہم جب ضرورت پڑے تو ہم ہر جگہ ہم موجود رہتے ہیں، پاکستان کے لیے جان و مال قربان کرتے ہیں، مگر حقوق کی بات آتی ہے تو ہمیں کشمیر سے ملایا جاتا ہے۔ حکومت یہ جان لو ہم ہیں گلگت بلتستان کا پانچواں قوم ہے، ہماری حیثیت قبول ہو چکی ہے، ہم نے اپنے حق حاصل کرنا ہے، تب حاصل ہوگا جب آپ کے اندر اتفاق ہوگا، تب حاصل ہوگا جب آپ کے اندر محبت ہوگی، تب حاصل ہوگا جب آپ گلگت بلتستان والے بنو گے، ورنہ ہماری داستانوں میں یہی لوگ لوٹتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، لڑاتے رہیں گے، نفرتیں پیدا کریں گے۔ میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں آج کے دور میں ہم غلام ہیں، غلام کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا، یہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، حکومت کی طرف سے ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آئینی پانچواں صوبہ چاہیے۔ آپ اتفاق کریں، جب آپ اتفاق کے طرف آگے بڑھتے ہیں نا، جب یہ ایک جملہ ہے ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں، جب الیکشن کے دور آتا ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ پیپل پارٹی والے آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہم گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دیں گے۔ پھر مسلم لیگ نون والے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ اس 5 سالہ ہمارے منشور میں پہلا منشور یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت سے ان کو آئینی حیثیت دیں گے۔ جب وہ الیکشن ختم ہوتا ہے، کشمیر کے جب دورے کرتے ہیں تو پھر وہاں جا کے کہتے ہیں گلگت بلتستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ان کو حقوق نہیں دیا جا سکتا ہے، کشمیر گاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور کشمیر کی وجہ سے گلگت بلتستان کو حقوق یا آزادی یا وہ جو پانچوں صوبہ ہے وہ نہیں مل سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ پارٹیاں برے نہ منائے گئے، پیپل پارٹی اور نون کے سب ہوں گے، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ لوگ بیدار ہو چکے ہیں، نہ پیپل پارٹی والے ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ نون والے ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہیں، نہ تحریک والے، تحریک انصاف والے یا کوئی مذہبی جماعت، وہ چلے گا گلگت بلتستان میں جو گلگت بلتستان کے قوم کے لیے اتفاق، اتحاد، محبت، ہماری حقوق، ہماری قربانیوں کا جو حق ہے وہ دے گا، وہ قبول ہوگا، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پارٹیاں گلگت بلتستان سے ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گے۔
حقوق مانگتا ہوں. میں کوئی یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے الگ ہونا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی اسمبلی میں جانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی سینٹ میں جانا چاہتا ہوں. جو کراچی والے کو سندھ والوں کو حقوق حاصل ہو وہ میرے ان نوجوانوں کو بھی حقوق حاصل ہو. ہمیں اب دور تک ہمیں بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. ایک تو یہ تھا, ایک پیغام تھی, یہ میری ذاتی پیغام ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر سکتے ہیں. اور دوسرے میں گلگت بلتستان ہونے کے وجہ سے. دوسری بات, یہ جو کلچر شو ہمارے جو دوستوں نے کروایا ہے اس کو آپ لوگ فروغ دو. اس میں چلاس والے بھی یہاں ہیں, کوہستان والے بھی یہاں ہیں, ہنزے والے بھی یہاں ہیں, بگروت والے بھی یہاں ہیں, نگر والے بھی یہاں ہیں اور بلتستان اور کرگل والے بھی یہاں پر ہیں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلچر شو میں محبت ہے, ہماری کلچر شو میں اتفاق اور اتحاد ہے. اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام دو. اور میں آپ کے سامنے میں ان دوستوں سے یہ کھلی آفر کرتا ہوں, جب بھی کوئی پروگرام کرے, اس طرح کے پروگرام کرے, میرے پاس آئے, جو ضرورت ہو, جتنا ضرورت ہو, میں آپ کے سامنے مالی حوالے سے, جانی حوالے سے یا کہ ٹی وی کے حوالے سے جو بھی آپ کی خدمت ہو سکے وہ میں آپ سب کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انشاءاللہ ہر لمحہ پرجوش 8 فروری سے دیر رات کو 11 سے لے کر 12:30 بجے تک دیکھیں گے, یعنی پرسوں ترسوں سے. تو آپ دیکھتے نہ بولیے گا, ایئر وائی نیوز پہ یہ پروگرام ہمارا آئے گا. آپ لوگ ضرور یاد رکھیے. میں کوشش کرتا ہوں اسی میں بھی میں اپنے گلگت بلتستان کی جو کلچر ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. بات کرتا ہوں, حقوق کی بات کرتا ہوں. پاکستان سے صوبہ ماننا یہ جرم نہیں ہے. جو صوبہ کے لیے ہمیں بیوقوف بناتے یہ جرم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.